ہم کرنا چاہتے ہیں گناہ ہمیں وہ نہیں کرنے دیتا، کیونکہ گناہ ہمارے اندر ہے۔ تو یہ تو شروعات سے گناہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور یہی انسان کے اندر اس طرح سے بسا ہوا ہے کہ وہ انسان کو مجبور کرتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اور یہی وجہ تھی کہ خدا کو یہ 10 احکام دینے پڑے۔ بردر، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پاک کے کلام میں سے کہ انسان جو ہے شروع سے اس کی خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی کو جانے۔ بالکل جی، جو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جی بالکل، اور وہ اس کو ڈھونڈتا بھی ہے۔ جی بالکل۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے خدا کے کلام میں سے جو کہ خدا کے حکم جو ہیں، جی بالکل، جو خدا نے دیے، مگر انسان وہ اس کو پورا پہچانتا بھی نہیں ہے، اور اس کو جب پہچانتا تو اس کو توڑنا بھی چاہتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ایک جنگ ہو رہی ہے ادھر کہ وہ خدا کو جاننا چاہتا ہے، خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے، مگر پھر بھی وہ قریب نہیں ہو سکتا۔ یہ جہاں تک انسان کے جاننے کا تعلق ہے، انسان کیونکہ خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے، تو اس کے اندر خدا کو تلاش کرنے کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ خدا کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اس کے اندر گناہ جو ہے وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کو نہ ڈھونڈے اور نہ اس پر عمل کر سکے۔ تو آگے اگر جا کر ہم دیکھیں رومن چیپٹر 7 میں، رومیو کے خط اس کے 7ویں باب کی اگر ہم 18 آیت میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ فطری طور پر وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے، کیونکہ وہ خدا کی صورت پر ہے، اس کے اندر کہیں پہ اچھائی ہے، اس کے اندر کہیں پہ خدا کی فطرت اور خدا کا کردار ہے، لیکن گناہ اس کو اچھے کام نہیں کرنے دیتا۔ گناہ نے اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن نیکی تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے، لیکن جس بدی کو میں چاہتا ہوں کہ نہ کروں وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ تو پھر کرنے والا کون رہا؟ یہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ خدا نے اسی لیے 10 احکام انسان کو دیے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ وہ ان پر عمل کر کے ہی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ جب جو شخص اس خدا کے 10 حکم کو ماننا چاہتا ہے اور جب اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے صرف یہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو لکھا ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں، مگر اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو جاتا ہے اور خدا کے پاک روح کا کنٹرول نہیں اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ کبھی بھی خدا کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ سارے حکم دیے، لیکن کیا ہوا؟ وہ اس حکم کو توڑتے رہے، اور بہت جلد اگر ہم دیکھیں بائبل کو تو بنی اسرائیل قوم جو ہے کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے دوسرے خداؤں کو، دوسرے بتوں کو پرستش شروع کر دی، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور بہت ساری انہوں نے اپنے لیے دیوتا بنا لیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان حکموں پر عمل نہیں کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر یشوع کی کتاب میں چوری کا واقعہ میں ملتا ہے کہ خدا سے چھپا کر ایک شخص نے جو ہے وہ چوری سے کچھ چیزیں چرا لیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے وہ زناکاری کا ہمیں ملتا ہے، اور اس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل قوم نے دوسرے خداؤں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ انسان ہمیشہ ان حکموں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی بات آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان 10 احکام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ یہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ یہ 10 احکام جو ہیں، یہ واپس ہم چلیں گے خروج کی کتاب میں، ایکسوڈس چیپٹر 20، اور ہم دیکھیں گے کہ اس 10 کمانڈمنٹ جو ہیں وہ 2 تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔
2 تختیاں تھیں جن پر یہ 10 احکام لکھے تھے. اور جب خدا نے ان کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو ہے وہ اس نے موسیٰ کو دیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ جو ہے وہ تختیاں لے کر نیچے اتر رہا تھا تو اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم نے ایک بچڑا جو ہے وہ بنا لیا اور اس کو انہوں نے اپنا خدا بھی مان لیا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایکسوڈس چیپٹر 32 جی چیپٹر 32 اور اس کی اگر ہم فرسٹ ورس سے پڑھیں، خروج کی کتاب اس کا 32 باب اور اس کی پہلی آیت سے، تو یہاں پہ لکھا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا ہے. اور پھر آگے جا کر 7ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا. اب بنی اسرائیل قوم نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ جو بچڑا ہے یہ وہ خدا ہے جو ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. حالانکہ لایا کون تھا؟ خدا نے لایا تھا، اور خدا نے اپنا آپ ظاہر کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بڑے عجیب طریقے سے اس نے نکالا. اس نے بڑے بڑے معجزے دکھائے اس نے، اور اس نے بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کیا، اور اس نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے زور بازو سے اس نے باہر نکالا فرعون کے قبضہ سے. لیکن بہت جلد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بچڑا جو ہے یہی ہمارا خدا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ کوئی خدا بنائے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑا بنا لیا. برادر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بنی اسرائیل جب مصر سے باہر نکلے تو وہ بہت جلد خدا کو بھول گئے. اور وہ خدا جس نے وہ فیرو کے قبضے میں سے نکالا اور اتنے معجزے کیے ان کے لیے، بالکل، مگر پھر بھی اس خدا کو بھول گئے اور وہ خود اپنا خدا بنا رہے تھے. بالکل، کیونکہ ان کا جو اندر سے ان کا جو ذہن تھا، ان کا جو سوچ تھی، جو ان کی روح تھی، وہ گناہ میں تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا. حالانکہ خدا نے ان کو چنا تھا، وہ خدا کی بڑی چنی ہوئی قوم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کو وہ جگہ نہ دے سکے جو اس کے لیے مخصوص تھی. جی، مگر اگر دیکھیں ہم ابھی بھی آج بھی اس زمانے میں بھی کہ لوگ جو ہیں وہ خدا نے جتنا ان کے لیے کیا ان کی زندگی میں وہ بھول جاتے ہیں، اور وہ خود اپنا خدا کسی اور طریقے سے بنا لیتے ہیں، یا صرف بھول جاتے ہیں یا زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے کام میں، فیملی میں، ان کے بزنس میں، یا کچھ اور چیزوں میں. صحیح بات ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب کے اس کے 20ویں باب میں واپس ہم چلتے ہیں کہ یہ 10 احکام جو ہیں ان کے 2 حصے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہے وہ 4 اس میں حکم ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ میں خدا ہوں، تم میرے حضور کسی اور معبود کو نہ ماننا. اور پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ تو کوئی بھی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ اس کے آگے سجدہ کرنا. اور تیسرا حکم یہ تھا کہ تو خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہ لینا. اور پھر چوتھا حکم یہ ہے کہ تو سبت کا دن جو ہے وہ یاد کر کے ماننا. تو یہ پہلے 4 حکم جو ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا سے کتنی محبت کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ساری باتیں خدا کے لیے ہیں.